السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 222۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے یہ ناپاکی ہے، تم حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، صحبت کی غرض سے ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اس آیت میں آیا کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام، کہ صحابہ کرام آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اس قسم کے ٹاپک پر لوگ اکثر بات کرنے سے شرماتے ہیں، تھوڑا آکورڈ محسوس ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام نہیں شرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کا جواب دیا اور یہ آیت قرآن پاک میں نازل کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتے، اور کیونکہ یہ فطری بات ہے اور ہمارا پارٹ آف لائف ہے تو اس سے شرمانا نہیں چاہیے۔ ہمیں بھی شرمانا نہیں چاہیے کہ اگر ہم اس قسم کا کوئی مسئلہ کسی عالم سے پوچھیں یا کسی ڈاکٹر سے علاج کے غرض سے ڈسکس کریں تو شرمانا نہیں چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انصار کی عورتوں کی تعریف کی تھی کہ وہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ اکثر شرما جایا کرتی تھی کہ جب انصار کی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایسے سوال پوچھتی تھیں۔ اور صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کیوں پوچھا تھا؟ کیونکہ وہاں پر یہود موجود تھے، اور یہود میں یہ طریقہ تھا کہ وہ حائضہ اور نفاس والی عورتوں کو بالکل ہی ان سے الگ تعلق ہو جاتے تھے، نہ ان کے ہاتھ کا کھانا کھاتے، نہ ان کے ساتھ سوتے، نہ اور کوئی قسم کا کوئی تعلق رکھتے، بلکہ ان کو گھروں سے ہی نکال دیتے تھے، اور ان کی ایک الگ جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پر وہ اس ٹائم پیریڈ میں رہتی، اور جب پاک ہو جاتی تو پھر اپنے گھروں کو واپس آتی۔ اور یہ طریقہ آج بھی بہت سی جگہوں پر رائج ہے، اور اس کے برعکس جو عیسائی تھے ان میں سب کچھ جائز تھا، حتیٰ کہ صحبت کرنا بھی جائز تھا۔ تو اس پر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے قل ہوا اذی، کہہ دیجئے وہ ایک تکلیف ہے۔ اس آیت میں اس کا ترجمہ ناپاکی آیا ہے، لیکن اگر ہم اس کا لغوی ترجمہ دیکھیں ڈکشنری میں، عربک ڈکشنری میں، تو یہ اذن لفظ اذیت سے نکلا ہے، اور اذیت کے معنی ہے تکلیف، کہ اس ٹائم پیریڈ میں عورت ذہنی اور جسمانی تکلیف میں ہوتی ہے۔ ذہنی تکلیف میں اس طرح کہ اس کی باڈیز کے جو ہارمونس ہوتے ہیں وہ اپس اور ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں، اس طرح اس کی موڈ سوئنگس ہوتی ہیں، چڑچڑاپن، بے چینی، اور جسمانی تکلیف میں کہ اسے پین ہوتی ہے، انکمفرٹیبل فیلنگ آتی ہے۔ اور اس تکلیف کے بارے میں یہود کے ہاں ایک غلط عقیدہ مشہور تھا کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ممنوعہ پھل کھانے پر اکسایا تھا، جس کی وجہ سے وہ دونوں جنت سے نکال دیے گئے، تو اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ حیض اور ڈیلیوری کے پین کی تکلیف دی ہے۔ اور یہ ان کا بالکل غلط طریقہ تھا، کیونکہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے کہ شیطان نے دونوں کو پھسلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے کوئی واضح نہیں کیا کہ کس نے کس کو پھل کھانے پر اکسایا، شیطان نے دونوں کو اکسایا اور دونوں نے پھل کھایا، تو دونوں اس کے بدلے میں جنت سے اتار دیے گئے۔ اور رہی بات حیض کی تکلیف کی، تو یہ ایک نیچرل سائیکل ہے جو اللہ نے عورت کے اندر رکھی ہے، کہ اللہ نے عورت کے اندر رحم یوٹرس رکھا ہے، اور اس کا کام ہے کہ عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو بچہ اسی میں ہی نشو و نما پاتا ہے، اور گروتھ اس کی ہوتی ہے 9 مہینے۔ اور اسی لیے جب بھی کوئی عورت بالغ ہوتی ہے تو اس یوٹرس کے اندر ہر مہینے ایک بلڈ کی لیئر بنتی ہے، اور اگر عورت حاملہ ہو جائے تو بچہ جو ہے یوٹرس میں آ کر اسی بلڈ کی لیئر کے ساتھ چپکتا ہے، اور پھر آگے اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ اور اگر عورت جو ہے حاملہ پریگننٹ نہیں ہو تو یہ مینسز کی صورت میں یہ لیئر جسم سے نکل جاتی ہے، اور یوٹرس بالکل کلین ہو جاتا ہے، اور پھر اگلے مہینے یہ پروسیس دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک نیچرل سائیکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر رکھی ہے۔ اور آگے پھر حکم ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تم حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو۔ اور یہاں پر عورتوں سے الگ رہنے سے مراد یہ نہیں کہ ان سے بالکل ہی الگ ہو جاؤ، بالکل ہی ان سے قطع تعلق ہو جاؤ، بلکہ اس سے مراد ہے کہ ان سے صحبت نہ کرو، میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ قائم نہ کرو، باقی سب کچھ جائز ہے۔ اور ابن عباس کا قول ہے
کہ حائضہ عورت کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا اور اس کے ساتھ کھانا پینا سب جائز ہے سوائے جماع کے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی، آپ میری گود میں ٹیک لگا کر لیٹ کر قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، حالانکہ میں حیض سے ہوتی۔ میں ہڈی چوستی تھی، آپ بھی اسی ہڈی کو وہیں منہ لگا کر چوستے۔ میں پانی پیتی، پھر آپ کو پیالہ دیتی، آپ بھی وہیں منہ لگا کر اسی پیالے سے وہی پیتے، اور میں اس وقت حائضہ ہوتی۔ اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، یہ بھی ابو داؤد کی ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے حیض کے شروع دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک ہی لحاف میں سویا کرتے تھے، اور اگر آپ کا کپڑا کہیں سے خراب ہو جاتا تو میں اتنی ہی جگہ کو دھو ڈالتی، اور اگر جسم مبارک پر کچھ لگ جاتا تو اسے بھی دھو ڈالتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کپڑوں میں نماز پڑھتے تھے۔ اور اس طرح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کسی اہلیہ سے اس کی حیض کی حالت میں اس سے ملنا چاہتے تو انہیں حکم دیتے تھے کہ تہبند باندھ لیں۔ اور اسی طرح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ میری بیوی سے مجھے اس کے حیض کی حالت میں کیا کچھ حلال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہبند کے اوپر کا حصہ، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ اس وقت تک مرد کے لیے حلال نہیں ہے، باقی پوری عورت مرد کے لیے حلال ہے۔ تو ان سب احادیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ حیض کے دوران جماع منع ہے، اور ویسے سونا بیٹھنا سب جائز ہے عورت کے ساتھ۔ اور اسلام کے اس حکم سے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مخالفت ہو گئی، کہ یہود جو تھے وہ بالکل ہی عورت کو گھر سے نکال دیتے تھے، اور عیسائی جو تھے سب کچھ کرتے تھے حتیٰ کہ صحبت بھی، اور اسلام نے مسلمانوں کو بیچ کا رستہ دیا اور اس حکم میں بھی ان کی مخالفت کی۔ اور آگے آ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور مت تم ان کے قریب جاؤ حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب یہاں پہ 2 مرتبہ طہارت کا حکم آیا ہے۔ یطہرن سے مراد ہے کہ خون آنا رک جائے، کہ بلیڈنگ رک گئی ہے لیکن ابھی عورت نے غسل نہیں کیا، تب بھی جو تعلق ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ پھر آگے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو اس سے مراد کہ عورت غسل کر لے اور بالکل پاک صاف ہو جائے، پھر حکم ہے کہ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ لگا کہ نہانے سے پہلے تعلق قائم کرنا بھی منع ہے، اور اکثر عورتیں لاعلمی کی وجہ سے یہ غلطی کر لیتی ہیں کہ جب حیض رک جاتا ہے تو وہ تعلق قائم کر لیتی ہیں، اور پھر دونوں کا یعنی کہ غسل جنابت اور غسل حیض دونوں پھر اکٹھا کرتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ منع کیا گیا ہے کہ پہلے غسل حیض کیا جائے گا، پھر اس کے بعد تعلق قائم ہوگا، پھر غسل جنابت کیا جائے گا۔ اور آگے حکم ہے کہ تم وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہاں سے مراد بچوں کے پیدا ہونے کی جگہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جگہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اور اسلام میں اینل سختی سے منع ہے، اور اس کے لیے بہت ممانعت آئی ہے حدیث میں۔ آگے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں ہم کتنی پاکی بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے واضح کر دیا، اور اس قسم کی طہارت اور پاکیزگی ہمیں اسلام کے سوا اور کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ اور یہاں پہ لفظ آیا ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو توبہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کر لے تو اس کا وہ کفارہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ ترمذی، ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کر لے تو وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ دے۔ اور اسی کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بلیڈنگ کے دوران صحبت کر لے، یعنی کہ حیض کے شروع کے دنوں میں صحبت کرے، تو وہ 1 دینار صدقہ دے گا، اور اگر کوئی آخری دنوں میں کہ بلڈ رک گیا ہے اور عورت نے ابھی غسل نہیں کیا، پہلے ہی وہ تعلق قائم کر لے، تو پھر وہ ½ دینار صدقہ دے گا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ آیت نمبر 223 نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔
تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا جیسے تم چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ اور اپنے لیے آگے نیکیاں بھیجتے رہو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو، اور یقین جانو تمہیں ایک دن اس سے ضرور ملنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب اس آیت میں مردوں سے خطاب ہے، مردوں سے کہا گیا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور یہ آیت پڑھ کر عورتوں کو لگتا ہے کہ ہماری انسلٹ کی گئی ہے، ہمیں کھیتیاں کہا گیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں کوئی بھی لفظ بنا کسی مقصد کے استعمال نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک حکمتوں کا سمندر چھپا ہوتا ہے، اور اگر ہم تھوڑی غور و فکر کریں تو وہ ہمیں نظر بھی آئے گا۔ اور اگر ہم کھیتی کی بات کسی ایک عام انسان سے کریں تو اس کو اتنی قدر نہیں ہوگی کھیت کی، لیکن اگر ہم اس کے بارے میں کسان سے پوچھیں کہ اس کی نظر میں زمین کھیتی کیا اہمیت رکھتی ہے، تو اس کا اپنی کھیتی کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہوتا ہے کہ وہ اپنے کھیت کے بارے میں بہت ہی کانشیس ہوتا ہے، اس کے لیے اپنا مال لگاتا ہے، اپنا آرام سکون قربانیاں دیتا ہے، اور راتیں جاگ کر اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی جانوروں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کے لیے کوشش اور سامان کرتا ہے، اس کے پانی کا انتظام کرتا ہے، غرض کسی بھی طرح اپنے کھیت سے، اپنی زمین سے غافل نہیں ہوتا۔ اور اتنی محنت کے بعد جب اس کی کھیتی تیار ہوتی ہے، اس کو لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور جب اس سے منافع آتا ہے تب بھی اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور اس منافع میں سے بھی سب سے پہلے وہ اپنی زمین کے لیے خرچہ نکال کر الگ کر لیتا ہے کہ یہ دوبارہ اپنی زمین پر لگانا ہے، اور اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرے تو اس کی کھیتی سوکھ جائے گی اور اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، نہ اسے پھل ملے گا، نہ اناج، اور نہ کسی طرح کا منافع آئے گا۔ اور اسی طرح مثال بیویوں کی ہے کہ آدمی اگر اس کو توجہ دے گا، اس کا خیال رکھے گا، اس کی خواہشات، ضروریات، اس کی آرام کا خیال کرے گا، اس کا محافظ بنے گا، اس پر اپنے پیسے خرچ کرے گا، اسے وقت دے گا، دوسروں کے سامنے اس کا محافظ بنے گا، تو اس کی بیوی بھی یقیناً ہری بھری خوش و خرم نظر آئے گی، اور جو پھر اس سے اولاد پیدا ہوگی وہ بھی خوشی کا باعث ہوگی تمہارے لیے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی حکمت کی بات صرف ایک ہی الفاظ میں سمیٹ دی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ اب جو عقل مند ہوگا وہ اس حکمت کو پہچان لے گا۔ اور آگے آئے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، کہ تم جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، تو اس سے مراد کہ شوہر اور بیوی کے تعلق کے لیے کوئی ٹائم اور کوئی وقت مقرر یا ڈائریکشن کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ جب چاہو جہاں سے جاؤ آ جاؤ، لیکن آنا ایک ہی جگہ میں ہے جہاں سے اولاد حاصل ہو۔ اور آگے آئے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے بھی نیکیاں بھیجتے رہو۔ تو فرمایا تمہارے آگے آخرت بھی ہے، تو صرف وقتی لذت ہی تمہارا مقصد نہ رہے، بلکہ اس دنیا میں اپنے فیوچر کا بندوبست بھی کرو کہ تمہاری اولاد ہو، وہ بڑے ہوں، تمہارا دنیا کا بھی سہارا بنے اور ان کی اچھی تربیت ہو، اور تمہارے لیے آخرت میں بھی صدقہ جاریہ بنے اور نجات کا ذریعہ بنے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ تم دونوں میاں بیوی کا تعلق صرف جسمانی نہ رہے، بلکہ نیکیوں میں بھی ایک دوسرے کے کاموں میں مددگار بنو، اور مل جل کر اپنی آخرت بناؤ، اور مل کر اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ اور آگے ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ یہاں سے مراد کہ کوئی شوہر اپنی بیوی میں اور کوئی بیوی اپنے شوہر میں اس طرح نہ کھو جائے کہ اللہ کی ملاقات کو ہی بھول جائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے بہت نیک ہوتے ہیں، سب کام کر رہے ہوتے ہیں دین کے، لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو سب کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ تو کہا ایسا نہ کرو، بلکہ شادی کے بعد اور زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھو۔ ہاں یہ ہے کہ شادی کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی ملاقات کو نہ بھولو۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کی وجہ سے یا بیوی اپنے شوہر کی وجہ سے کوئی حرام یا گناہ کا کام نہ کرے کہ جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہو، کہ واپس اللہ کے پاس ہی جانا ہے، یا پھر دونوں ایک دوسرے پر زیادتی کریں کہ مرد بیوی کے حقوق نہیں دے رہا یا بیوی شوہر کے حقوق نہیں دے رہی، تو ایسا نہ کرو کہ یاد رکھو تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور اس کو جواب دینا ہے۔ اور آگے فرمایا وبشر المؤمنین، اور آپ مومنین کو خوشخبری دے دیجیے کہ جو ان باتوں پر عمل کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو ان مومنین کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 224 وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔
اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم نیکیوں اور تقوی اور لوگوں کی اصلاح ہی کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ خوب سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب اس آیت میں آیا ہے کہ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، تو اس سے مراد اللہ کے نام کی قسم کھا کر نیکی کے کاموں سے نہ رکو۔ اور یہ آیت میاں بیوی کے حقوق کے بعد آ رہی ہے، تو اگر ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ کہ میاں بیوی جو ہے آپس میں اس طرح کی قسمیں نہ کھا لیں کہ اللہ کی قسم میں اب تمہارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کروں گی یا تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی، یا شوہر اس قسم کی کوئی قسم کھا لے بیوی کے حقوق نہ دینے کی۔ اور دوسرا معنی یہ کہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر قطع رحمی کی، قطع تعلق کی قسم کھا لو کہ اللہ کی قسم میں فلاں بہن یا فلاں رشتہ دار سے نہیں ملوں گی یا ان کی صلح نہیں کرواؤں گی، اس طرح کی قسم کھا لینا اللہ کا نام لے کر، تو اس بات سے روکا جا رہا ہے۔ اور اگر کسی نے اس طرح کی قسم کھا لی تو اسے چاہیے کہ اس قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر دے۔ اور آگے آئے واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 225 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم۔ اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا لیکن ان قسموں پر پکڑے گا جو تم نے دل سے کھائی ہوں گی، اللہ خوب بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔ اب اس آیت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری فضول قسموں پر پکڑ نہیں کرے گا، لغو قسمیں۔ اور لغو قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ اس میں آتا ہے کہ کوئی شخص بنا سوچے سمجھے عادتاً قسم کھا لے، یعنی کہ اکثر لوگ اس طرح بات کرتے ہیں قسم سے ایسے ہوا تھا، قسم سے ویسے ہوا تھا، یا اگر ہم عربی لوگوں کو دیکھیں تو وہ ہر بات اپنی واللہ واللہ کہہ کر شروع کرتے ہیں، تو واللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی قسم، یعنی دل میں ارادہ نہیں ہے قسم کھانے کا لیکن عادت ہے اس طرح کے الفاظ کہنے کی، تو انسان اس طرح کے الفاظ کہتا ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا۔ لیکن یہ چیز پسندیدہ بھی نہیں ہے کہ تم کرتے چلے جاؤ، اگر تمہیں سمجھ آ گئی ہے تو اس اپنی عادت سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرو اور یہ عادت چھوڑ دو۔ اور آگے آیا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن ان قسموں پر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے جو تم نے دل سے کھائی ہوں گی، یعنی کہ جو نیت کر کے سوچ سمجھ کر قسم کھائی ہے اور اگر وہ پوری نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس پر پکڑیں گے۔ پیچھے ہم پڑھ کے آئیں گے کہ اگر کوئی اس طرح کی قسم کھا لی نیکی نہ کرنے کی تو اس کو توڑ کر اس کا کفارہ دے دے، لیکن اگر کوئی صحیح قسم کھائی اور پھر اسے پورا نہیں کیا، اس کا کفارہ بھی نہیں دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ کریں گے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دل کے اعمال پر پکڑ ہے، کیونکہ دل کی کچھ باتیں، کچھ خیال ہوتے ہیں اور کچھ اعمال ہوتے ہیں۔ دل کے خیال کیا ہیں کہ آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں یا کوئی سوچ آ رہی یا کچھ اور دل میں سوچ ہیں، تو یہ دل کی سوچیں ہیں، باتیں ہیں، خیالات ہیں۔ اور دل کے اعمال کیا ہیں کہ نیت دل کا عمل ہے، نیت کی، ارادہ کی اور پھر کوئی کام کیا تو یہ دل کا عمل ہو گیا، اور اس پر نیک نیت پر اجر بھی اور بری نیت پر گناہ ہے۔ اور باقی دل کے اعمال، محبت دل کا عمل ہے، نفرت دل کا عمل ہے، خوف دل کا عمل ہے، حسد، بغض، یہ سب دل کے عمل ہے اور ان پر پکڑ ہے۔ تو اسی لیے اپنے دل کی، اپنی نیت کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ دل ہمارے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے حدیث کے مفہوم کے مطابق۔ اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی کہ یہ دعا مانگتے رہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ اور آگے آیا واللہ غفور حلیم، اللہ خوب بخشنے والا، نہایت بردبار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہوں کو تو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، صغیرہ گناہوں کو، اور بردبار ہے کہ تمہارے جو بڑے گناہ ہیں ان پر تمہاری فوراً پکڑ نہیں کرتا، بلکہ تمہارے توبہ کا انتظار کرتا ہے، اگر تم توبہ کر لو تو انہیں بھی معاف کر دیتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔